बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासत टुनाइट के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब की कहना आमद, गमज़दा वालदैन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के हवाले से अहम इजलास। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैज़ी साहब, खालिद कयूम साहब और अहमद वड़ाइद साहब। वेलकम जी आप तीनों को। जवाद फैज़ी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक आला सतही वफद और फील्ड मार्शल के हमरा ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत की। ईरान के साथ बतौर कौम इजहार यकजहती भी है और इस बात का इजहार भी है कि उनकी हर तकलीफ को पाकिस्तानी कौम अपनी तकलीफ समझती है। इन सब को सामने रखकर फ्यूचर में आप हमारे और ईरान के ताल्लुकात को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बाद में चले जाएंगे हम तुर्की वज़ीर आज़म के साथ, जहां बहुत सारी मईशत पे बातें होनी है, जो भी करंट सिचुएशन है। लेकिन उससे पहले आज का दिन, सच्ची बात बताऊं ना, तो जब रहबर आला जो ईरान के हैं उनके जो नमाज जनाजा और फिर आखिरी रसूमात का आगाज होता है, तो उसमें डेफिनेटली हर ईरानी मगमूम है और पाकिस्तान भी मगमूम है कि एक ऐसी जंग जो इसराइल और अमेरिका ने नाजल की ईरान के ऊपर, और फिर उसमें उनके रहबर आला जनाब अली खामनाई, उनकी शहादत भी होती है। उसमें एक अज़्म भी नजर आता है कि मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, मैं कहीं छुप के नहीं रहूंगा। लिहाजा इस पे भी बहुत ज्यादा दुनिया देख रही है कि एक ऐसा शख्स जिसकी, ठीक है, उम्र बहुत ज्यादा थी मगर उसके बावजूद जज्बा जवान था। फिर इसके साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल, हमारी आला क़यादत, बिलावल भुट्टो जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, और फिर उसके साथ साथ मैंने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बयानात भी और मामलात भी और फैसल करीम कुंडी भी, ये हमने एक दफा ये बताया है कि बिल्कुल वेरी राइट। सही। खालिद कयूम साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कोई नेट प्रॉब्लम आ गया है, फैजी साहब की आवाज़ आना बंद हो गई है। देखिए, फैजी साहब भी यही बात कर रहे थे, फैजी साहब जो बात कर रहे थे, उसी को ही मैं जो है वो आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक बड़ा आला सतह का वफ़द जो है उसने ईरानी सुप्रीम लीडर की जो आखिरी रसूमात थी उनमें शिरकत की है। बिल्कुल ठीक। खालिद कयूम साहब यहीं से ही यही बात कर रहे थे फैजी साहब भी, कि फैजी साहब वैसे हमें वापस ज्वाइन कर चुके हैं। फैजी साहब, आपने ठीक कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर, हमें याद है सबको कि उनको कहा गया कि सिक्योरिटी की तरफ से कि जब आप बंकर में शिफ्ट हो जाएं, तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, या तो मेरी पूरी कौम को बंकर में शिफ्ट करे, अदरवाइज मैं तो यहीं पे ही रहूंगा। अच्छा शुमाइला, मुझे आज एक बहुत खूबसूरत जुमला लगा कि उन्होंने अपने रहबर आला के जो आखिरी रसूमात हैं उस पे अलविदाई मरासम, वो जो था उसमें पाकिस्तान था, कतर था, तुर्की था, और मैं इसके साथ साथ ये भी देख रहा था कि वलीद अल खराजी जो नायब वजीर खारजा सऊदी अरब के, वो भी बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार कर रहे थे रहबर आला के लिए। और मुझे तो सच्ची जो बात बताऊं, और तुर्की के जियोदत यलमास, डेफिनेटली मैं उनका नाम भी मिस नहीं करना चाहता था। अब ये एक नई सूरत हाल पैदा हो रही है कि एक जानिब जो पूरी दुनिया लड़ाने के चक्रों में थी कि मुस्लिम ममालिक ही लड़ जाएं, और देखिए किसी को ये पता तो नहीं था कि ईरान पे इसराइली हमला अगर होगा और अमेरिका भी साथ होगा तो उसके बाद ईरान के मिसाइल इसराइल पहुंच जाएंगे, ये किसी ने सोचा ही नहीं हुआ था। फिर ईरान ने जो सारी सूरत हाल में अपने मिसाइल और अपने हमले
उन अमरीकी अड्डों के नाम पे किए जो अरब ममालिक में थे, ये भी किसी को अंदाजा नहीं था। फिर ये एक अंगड़ाई थी। और आज मैं ये भी देख रहा था कि नरेंद्र मोदी को बाकायदा दावत देने के बावजूद वो नहीं आए, उनकी वजारत खारजा के जिम्मेदारान नहीं आए। ये एक नई, मैं समझता हूं कि इस सदी का ये अब तक का ऐसा वाकया है कि ईरान पे हमला होना, ईरान के रहबर आला की शहादत होना, और फिर उनके जनाजे और आखिरी रसूमात के लिए इतनी कदावर शख्सियात का जाना, जब ईरान की जो है खातमुल अंबिया ब्रिगेड के सरबराह जो कह रहे हो कि अगर इसराइल ने या किसी ने इस मौका पर कोई ऐसी हरकत की कोशिश की तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बयानात पहले भी आए, लेकिन हमारे वजीर आजम वहां पहुंचे, हमारे फील्ड मार्शल वहां पहुंचे, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे, बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पहुंचे, अताउल्लाह ताला, और मैं बाकी नाम लेता जाऊंगा तो टाइम बहुत गुजर जाएगा। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ ना इस पूरे माहौल के अंदर कि ये इस सदी के अहम तरीन वाकयात में से एक है, और बकाई साहब ये कह रहे थे ईरान में कि अगर पाकिस्तान से मोहब्बत ना होती तो हम उनकी सालसी कबूल ना करते, और ईरान के तर्जुमान यूं करके कह रहे हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान और मिल्लत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, तशक्कुर कर रहे हैं, शुक्रन कहा जा रहा है पूरी दुनिया में। सारी सूरत में बहरहाल मैं ये समझता हूं कि हमारी क़यादत का जाना, तुर्की की आला शख्सियात का आना और दीगर ममालिक से आना, आज उम्मत मुस्लिमा ने ये दिखाया है कि फरोई इख्तलाफात या दुश्मन के इख्तलाफात के बावजूद जो हमारे दरमियान पैदा किए गए, हम एक सफ में खड़े हैं। और मैंने आपके साथ ही गुफ्तगू में शुमाइला ये कहा था कि ये बुनियानुल मरसूस जो है ना, ये सिर्फ कुरान पाक में पाकिस्तान के लिए तो नहीं आया ना, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आया है। मुझे आज वो फील हुआ। हाँ, बाइट जो काटना है वो अमेरिका का, इसराइल का भी है, वो भी टेक्नोलॉजी रखते हैं, मगर ईरान ने जो साबित किया और फिर पाकिस्तान ने जो इसमें किरदार अदा किया, वल्लाह ये सदियों, मैंने कहा क़यामत तक पढ़ाया जाता रहेगा। और उम्मत मुस्लिमा को एक करने में, एक जगह पे लाने में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, जो हाफिज फील्ड मार्शल साहब ने किया है, मैं ये समझता हूं कि तमाम ममालिक की अक़वाम और तमाम मुआशरे ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। फैजी साहब, इत्तेहादे उम्मत का जो ख्वाब था वो हमने यहाँ पूरा होता देखा है। खालिद कयूम साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद तुर्किया पहुँच चुके हैं। उधर वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म के इस दौरे तुर्किया से बैरूनी सरमायाकारी में किस हद तक इजाफा होगा और स्पेशली किन किन शोबों में जो है वो हमारी एक दूसरे के साथ तामुन रहेगा? देखिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये तुर्किया का जो दौरा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो तुर्क सदर की दावत पर जो है वो दौरे पर हैं, और हमारे वज़ीर इत्तलात जो हैं अब वो भी उनके साथ हैं, और दीगर जो क़यादत है हुकूमती वज़रा हैं अब वो भी उनके साथ इस दौरे में शामिल हैं। और इस दौरान जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान जो तजारत को बढ़ाने के हवाले से, तजारत को फ़रोग़ देने के हवाले से और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के हवाले से, और दोनों ममालिक के दरमियान जो तावन के मुख्तलिफ मामलात हैं उन पर भी जो है वो बातचीत जो है वो होगी। और इसमें देखिए ख़ास तौर पर इस खिते के अंदर जिस तरह ईरान अमेरिका जो जंग बंदी हुई है और उसके बाद इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर जो दस्तखत हुए हैं, और अब जो तकनीकी मुज़ाकरात जो हैं अब वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी जो आखिरी रसूमात हैं, तदफीन की जो रसूमात हैं, उसके बाद दोबारा तकनीकी मुज़ाकरात जो हैं उनका आगाज़ होगा। तो इस सारी सूरत हाल के हवाले में और इस हवाले से पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया है उसकी भरपूर तरीके से जो है वो तुर्किया ने भी
کھول کر پاکستان کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کا اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان سارے امور پر، معاملات پر، خطے کی سلامتی پر بھی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وزیر اعظم پاکستان کی ترکیہ کے صدر طیب اردوان سے ہوگی، تبادلہ خیال ہوگا، اور اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان وہاں پر جو ہے ایک بزنس کانفرنس جو ہے اس سے بھی خطاب فرمائیں گے، جس میں جو ہے وہ ترک سرمایہ کار جو ہے اور سرمایہ کار کمپنیوں کی جو سی اوز ہیں، جو ان کے چیف ایگزیکٹوز ہیں اور ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی جو ہے ان میں شریک ہوں گے، اور اس دوران وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے خاص طور پر جو ہے پاکستان میں جو اقتصادی زون ہے ان کے اندر سرمایہ کاری کی جو پیشکش ہے ترک سرمایہ کاروں کو وہ کی جائے گی، اور تجارت بڑھانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو وہاں پر جو ہے وہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ آئی ٹی کے شعبے کے اندر، خاص طور پر ٹرانسپورٹ کے شعبے کے اندر جو ہے وہ ان تمام شعبہ جات کے اندر جو سرمایہ کاری ہے، توانائی کے جو شعبہ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وزیر اعظم ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت جو ہے وہ دیں گے، اور اس دوران جو ہے وہ خاص طور پر پاکستان اور ترکیہ کے درمیان جو تجارت ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ بھی مختلف سفارشات جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی، اور پاکستان میں جو نجکاری کا عمل ہے اس میں بھی جو ترک سرمایہ کار ہیں ان کو جو ہے وہ ان میں دعوت دی جائے، کیونکہ جو نجکاری کا عمل پاکستان میں اس وقت جاری ہے اس میں بہت بڑا انویسٹمنٹ کا، سرمایہ کاری کا ایک جو پوٹینشل ہے وہ موجود ہے۔ تو اس حوالے سے تمام جو امور ہیں ان کا اس دورے کے دوران جو ہے وہ احاطہ ہوگا، اور اس سے یقیناً ہمارے خالد قیوم صاحب آلریڈی ترک کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اسپیشلی پنجاب میں بھی۔ ابھی جب ہماری جنگ ہوئی تھی بھارت کے ساتھ تو ہم نے ڈرونز جو ہیں وہ بھی ترکیہ کی کمپنی سے جو تھے وہ یوز کیے تھے۔ ابھی جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ میں بھی کام کر رہی ہیں آئی تھنک سو، اور زراعت میں بھی۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیفنس کے اندر کوآپریشن جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا جو ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو ترک کمپنیاں تھیں ان کی، جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو پنجاب کے اندر جو ہے بہت سے شعبہ جات کے اندر جو ہے وہ ترک کمپنیوں کا پاکستان پنجاب کے اندر انویسٹمنٹ بھی تھی، ان کے جائنٹ وینچرز بھی تھے، اور اس حوالے سے بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہاں سے ترکیہ سے پاکستان آ رہی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا جب پنجاب کے اندر اور پورے ملک کے اندر ایک پارٹی کی حکومت آئی، خاص طور پر پی ٹی آئی کی حکومت آئی، تو پھر جو سلوک کیا گیا یہاں پر جو ترک سرمایہ کار تھے، ترک کمپنیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سے جو ہے اس عمل پر جو ہے وہ اثر پڑا، اور اب ایک بار پھر جو ہے وہ جب سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے پہلے پی ڈی ایم کے وزیر اعظم بنے اور اب جو ہے وہ دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں، تو ترکیہ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری جو جائنٹ وینچر ہیں پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر، پورے ملک کے اندر جو ہے ایک وہاں سے تجارت بھی بڑھ رہی ہے، تجارت کو فروغ بھی دیا جا رہا ہے، سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی پاکستان میں اب آ رہی ہے، ترک کمپنیاں جو ہے پاکستان کے مختلف شعبہ جات کے اندر سرمایہ کاری جو ہے اب وہ کرنے کے بارے اپنی خواہش کا اظہار جو ہے وہ کر رہی ہے، اور ایک سازگار ماحول جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے جس طرح ایس آئی ایف سی کا ایک ایجنڈا ہے کہ بیرون ممالک سے، خاص طور پر گلف ممالک سے جو سرمایہ کاری پاکستان لانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ سے بھی جو ترک سرمایہ کار ہیں ان کو بھی جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے تمام جو ہے وہ پیشکش کی جا رہی ہے، ان کو سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے پورا ایک سازگار ماحول جو ہے جو پہلے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کے دور میں ترک کمپنیوں کو دیا گیا تھا، ترک کمپنیوں نے پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر ٹرانسپورٹ کے شعبے کے اندر بھی انویسٹمنٹ کی، ترک کمپنیوں نے پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے تعمیرات کے شعبے کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی اس دور میں سرمایہ کاری کی تھی، بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر
جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ہمارے وزیر اعظم صاحب، تو اس وقت جو ہے وہ ترک حکومت کے تعاون سے ساؤتھ پنجاب مظفر گڑھ کے اندر جو ہے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ، ایک بہت بڑا جو ہے وہ معیاری سہولیات کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہاسپٹل جو ہے وہ بھی بنایا گیا تھا، جس سے نہ صرف ساؤتھ پنجاب کے جو لوگ ہیں، مریض ہیں، وہ اپنے معیاری علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس دورے سے ہم خالد صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دورے سے اور زیادہ اچھی امیدیں لگا سکتے ہیں۔ احمد عبرائد صاحب، دوبارہ بات کریں گے ایران کی۔ وزیر اعظم کا دورہ ایران ہمارے برادر اسلامی ملک سے تاریخی، ثقافتی اور برادرانہ تعلق کو فروغ کی عکاس کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو حالیہ دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا جو ایران میں کر کے نکل گئے وہاں سے ترکیہ کے لیے، تو یہ دورہ اس وقت جو ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو سید آیت اللہ علی خامنائی کی جو شہادت ہوئی اور جس بے ایمانہ طریقے سے، جس سازش کے ذریعے سے ایک ریاست کے سربراہ کا جو ہے وہ ان کا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اس کی سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے اور پاکستان کی جو قیادت ہے اس نے بڑے کھلے انداز میں اس کی مذمت کی، اور ہماری جو قیادت وہاں پر پہنچی ہے اس کا وہاں کے پہنچنے کا پہلے نمبر پر مقصد تو یہی ہے کہ ایران کی قیادت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، جو ایران کی جو قوم ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پر کھڑے ہیں، ہماری پوری قوم کھڑی ہے، ہم ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور پاکستان کی قیادت نے، عسکری اور سیاسی قیادت نے ہمارے ملک کی طرف سے، پاکستان کی قوم کی طرف سے وہاں جا کر یہ بہت ہی اچھا جو جیسچر دیا ہے۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے، جو کیا گیا وہ بہت ہی کم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ نہ صرف ہمارے ایک ہمسائے ہونے کے ناطے ہیں، ہماری ان کے ساتھ جو سرحد ملتی ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ 900 کلومیٹر سے زائد ہماری ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ سرحد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ان کے ساتھ ایک بہت ہی ایک مذہبی تعلق بھی بہت اہم ہے ان کے ساتھ، جو ایران کے ساتھ ہمارا برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے۔ تو پہلے وقتوں میں ایسا محسوس ہوتا رہا ہے کہ ایران جو تھا اس کا اس خطے میں رہتے ہوئے بھارت کے ساتھ زیادہ جھکاؤ رہا ہے، ان کے ساتھ وہاں کے تعلقات رہے ہیں، اور اس ریجن میں جو تعلقات کی جو پالیسی ہے اس میں جو شفٹ آیا وہ میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے اہم جو کردار تھا وہ پاک بھارت جنگ میں نظر آیا۔ جب پاکستان نے بھارت کو ایک المناک ایک شکست دی، اس کو دن دہاڑے، تو اس شکست دینے کے بعد ذلت میں جب اس کو رسوائی ہوئی، تو پھر یہاں کے رہنے والے جو ہمارے اس خطے کے ممالک تھے، انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ بہت قریب سے دیکھا، اس کو سمجھا، اور پھر جو خلیجی ریاستیں ہیں اس کے بعد سمجھ لیں کہ ہمارے تعلقات میں ایک بہت بڑا ٹرن آیا کہ ہمارا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارا برادر اسلامی ملک جو ہے وہ سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن ہمارا دفاعی معاہدہ اس جنگ کے بعد ہمارا ان کے ساتھ ہوا۔ پھر یہ دیکھیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا نے جو پاکستان کو ایک بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا، اسی کے نتیجے میں ایران جو ہے اس نے اس پالیسی سے نکل کر بھارت سے جو اس کے ساتھ بڑے قریب تعلقات تھے، اب بھارت نے دیکھے کہ اس کا کس طریقے کا ایک منافقانہ طرز عمل اور رویہ بھی سامنے آیا کہ جو کھل کر آج تک اسرائیل اور ایران کے درمیان مذمت بھی نہ کر سکا۔ تو اس میں ایران جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اس کو بہت قریب آنے کا موقع ملا پاکستان کے ساتھ۔ اس کے بعد ہی تو ایران میں ہم نے بار بار تشکر پاکستان کے نعرے گونجتے سنے۔ جی وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی جب ایران کی لیڈرشپ 8 یہ محرم کو ان کے جو صدر ہے مسعود پزشکیان وہ بھی پاکستان تشریف لائے، تو انہوں نے کھل کر پاکستان کا جو کنڈکٹ ہے، ہمارے جو عسکری قیادت کی جو کوششیں رہی ہیں مشرق وسطیٰ میں جو جاری جنگ تھی اس کو ختم کرنے کے لیے، اور برادر اسلامی ملک ایران کی بات کرنے کے لیے، اس جنگ کو جو خلیج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس میں جو ہمارا کردار تھا اس کو دونوں جنگی فریق نے تسلیم کیا۔ اس کو امریکہ نے بھی کہا کہ جو پاکستان کا کردار ہے وہ بہت بہترین ہے، بڑا شاندار ہے، اس کو ایران نے بھی یہ بات کھل کر کی، اور ایران کی جو اپنی قوم ہے وہ جب جلسے یا جلوس یا بعد عوام نکلتی رہی تو وہ یعنی کہ بڑے بھرپور انداز میں وہ پاکستان کا نام لیتے رہے، پاکستان کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اب میں اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں دفاعی طور پر بھی اور مشترکہ کاوشیں کر کے خطے میں جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف بھی دونوں ملک آگے بڑھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ہمارے گیس پائپ لائن کا منصوبہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ پابندیوں کی وجہ سے ایک سائڈ پہ رہا، لیکن اب چونکہ جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو یہ جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ، جب وہ گیس جو پائپ لائن جو پاکستان میں یہاں پہنچتی ہے اس سے توانائی کے شعبے میں کتنا فائدہ ہوگا، ہماری
ہماری انڈسٹری اس سے بڑی مضبوط ہو سکتی ہے, ہمیں صنعت میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا, ہماری فیکٹری چلیں گی, یہاں پر لاکھوں کروڑوں مزدور کام کریں گے, اور یعنی کہ سستی گیس ملنے کی وجہ سے توانائی کے جو شعبے میں جہاں پر کمزوریاں رہ گئی تھی وہ آپ ایران کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں. اور پھر یہ مذہبی طور پر یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ایسے مذہبی مکاتب فکر رہتے ہیں جو وہاں پر ان کے ملک میں جا سکتے ہیں, وہ بھی ایک دوسرے سے مذہبی ہم آہنگی جو ہے اس میں فروغ ملے گا, ہماری ثقافت کو فروغ ملے گا, ہمارا جو ایک صوفیانہ کلچر ہے اس میں ہمیں فروغ ملے گا, بارڈر ٹریڈ ہو سکتی ہے, دونوں ملکوں کے درمیان ٹرین چل سکتی ہے. تو یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے میڈم میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کو مزید مضبوط ہوتی نظر آئیں گی. اب آپ کے ساتھ ایک نیا جو اتحاد بن رہا ہے جہاں پر سعودی عرب لیڈ کرنا چاہتا ہے, ترکیہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, قطر اس کے ساتھ کھڑا ہے, مصر اس کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان اس میں شامل ہے, اس میں ساتھ ساتھ آپ ایران کو لے لیتے ہیں, تو یہ سارے جو یہاں کے جو ملک ہیں جو اسلامک بہترین ایک مضبوط اتحاد بن سکتا ہے. یہ اتحاد آگے چل کر یہ قومی یگانگت کی بات کرے گا, یہ مسلم امہ کی بات کرے گا, یہاں پہ جو خلیج ہے جہاں پہ جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں ہوں گی. اگر مسئلہ فلسطین کو حل کیا جاتا ہے تو مشرق وسطیٰ کا امن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لے کہ وہاں پہ امن بحال ہو جائے گا. اسی طرح جنوبی ایشیا کا امن بحال کرنا ہے تو اس کے لیے پھر کشمیر کی پالیسی کو لینا پڑے گا, اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. تو آنے والے جو ادوار آ رہے ہیں وہ جس طریقے سے پاکستان نے کردار ادا کر کے دنیا کے سامنے اپنے کنڈکٹ کو جو واضح کیا اور پھر تسلیم کر لیا دنیا نے کہ جو امن کا مقدمہ جو لڑا ہے, جو اس کو پیش کیا ہے جس مدبرانہ طریقے سے, اور جتنے پیچیدہ مسائل تھے, جتنی سنجیدگی کے ساتھ پاکستان آگے بڑھا ہے, وہ سب نے تسلیم کر لیا کہ ایک واحد یہ ملک ایسا جو چاہتا ہے کہ اگر گھر لینا ہو تو پہلے اچھا ہمسایہ ڈھونڈیں. تو اچھا ہمسایہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے. یہ ہم سے بہتر کون جانتا ہے. ہمارے ایک طرف بھارت ہے, ایک طرف افغانستان ہے اور دوسری طرف ایران ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. جواد فیضی صاحب, کہنا کی بات کریں تو قیامت ٹوٹ پڑی, گھر کی چھت گرنے سے معصوم بچے شہید ہوئے, پورا علاقہ سوگوار. ایک ماں کا درد ماں ہی سمجھ سکتی ہے, اور یہ درد سمجھنے کے لیے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ خود کانا پہنچیں, اور وہاں پہ پورا علاقہ ہی سوگوار تھا. دکھ کی گھڑی میں ان ماؤں کے ساتھ اپنے غم کا اظہار کیا, ان ماؤں کو گلے لگایا. یہ ایسا درد ہے جو اس کے لیے الفاظ تو خیر نہیں ہیں, لیکن تسلی دی جا سکتی ہے. ماں کے اس درد کو اور ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کے وہاں جا کر ان کو دلاسا دینے کے جذبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں دو چیزیں, ایک تو ہمارے معاشی مسائل اور تنگ گلیاں اور ڈیولپمنٹ نہ ہونا, اس پہ مریم نواز کا قصور نہیں ہے, لیکن اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. میں پہلے جو اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ایک یہاں پہ وزیر اعظم رہا تھا, وزیر اعلیٰ نہیں, جو میت والے گھر نہیں جاتا تھا, جو افسوس نہیں کرتا تھا, جو کسی کے پاس جا کے فاتحہ خوانی نہیں کرتا تھا, اور وہ اگر اکا دکا واقعات میں اس کو یہ کرنا پڑتا تھا تو وہ اپنے پاس بلا لیتا تھا اس بچے کے والدین کو. لیکن یہ ہمت کرنا اور خود جانا, خود ان جذبات میں شامل ہونا, خود ماں کے طور پہ بتانا کہ مجھے بھی دکھ ہے, اور یقیناً شمائلہ جن کے بچے نہیں بھی ہیں, جو بھی مائیں نہیں بنی یا جو باپ نہیں بنے, دکھ تو ان کو بھی ہے, لیکن وہ فیلنگ تو کسی ماں کو ہی آ سکتی ہے یا والد کو آ سکتی ہے, وہ فیل دی. ہاں اس پہ اب اگلی بات کر لیتے ہیں کہ یہ بھی مریم نواز نے دیکھا ہے کہ میں جہاں جا رہی ہوں. ویسے آپ نے کمپیریزن جو ہے نا کن کے ساتھ جا کے کیا ہے فیضی صاحب, مجھے اعتراض ہے آپ پر. باپ کی بات کریں تو وہ اپنے بچوں کو آن نہیں کرتا, ماں کی بات کریں تو ان کے بچوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی. کہاں کمپیریزن کیا ان دونوں کا؟ اور وہ جو ماں تھی وہی تو اس باپ کو روکتی تھی کہ آپ نے وہاں نہیں جانا. نقطہ اعتراض پہ تو بات ہو سکتی ہے, ہم سانو بولن دیو. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جہاں لوگ ڈرا کرتے ہیں, جہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں, ماتم والے گھر نہیں جاتے, وہاں چل کے جانا. اور مجھے جو آج میں نے جو پورے دن دیکھا ہے, اور یسٹرڈے اور آج جب مریم نواز صاحبہ گئی ہیں اور اس سے پہلے معاملات, تو انہوں نے بڑی سرزنش کی ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ آخر کار ایسی کالونیز کیوں بنتی ہیں. انہوں نے تو نہیں بنائی, اگر کچی آبادی ہے اور اس کے اندر کوئی ایمبولینس
पूरे तरीके से नहीं जा पा रही, कोई मशीनरी नहीं जा पा रही, ये भी सवालिया निशान उठाए आपकी वज़ीर आला ने कि आखिर ऐसी आबादियां ही क्यों बनती हैं और फिर अन्य बात थोड़ी बन जाती हैं। अब जो जिम्मेदार हैं, जो प्लानिंग वाले हैं, उनको जवाब भी देना पड़ेगा। इस पे बड़ी सख्त कार्रवाई हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ जो है जाके माँ के सर पे हाथ रख के बच्चे के साथ बैठ के बात करके और शायद कोई शूट करवा रही है। नहीं, मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि इस पे बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई है कि आखिर पूरी दुनिया में जब चीजें बनती हैं, इलाके बनते हैं, कच्ची आबादी से ही यार, मेरी गाल सुनो, कच्ची आबादी भी है तो उसकी क्या सड़क वसी नहीं हो सकती? हाँ, इस पे ये भी चीजें सामने आई हैं कि अगर कच्ची आबादी की सड़क 15 फुट 20 फुट की है तो हम अपने थड़े बना बना के उसको 5 फुट की बना देते हैं। हम तो मोटरसाइकिल नहीं सीधे तरीके से पार्क कर रहे, गाड़ी सीधे तरीके से पार्क नहीं कर रहे। लिहाजा ये मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता ताकि लोग ये ना समझे कि पीटीवी पे बैठ के कैसी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बहैसियत मजमूई है कि अगर तालीम, मैंने आज एक और चैनल पे भी कहा है शुमाइला, किताब और निसाब एक करना होगा। मरियम नवाज साहिबा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपके चचा से भी कहता हूँ, आपके वालिद साहब से भी कहता रहा हूँ और हर एक से कहता रहा हूँ कि इस किस्म का कोई प्लान बना लें, सबके मंशूर में शामिल है, उस पर अमल कर डालें कि किताब भी निसाब भी एक हो जाए और महकमा हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो या पुलिस का निजाम हो। अभी आप आगे चल के जब जेलों की बात करेंगे मैं उस पर भी बहुत कुछ कहूंगा, मगर मैं अभी इसी पे रुकना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि करना पड़ेगा, कर गुजरना पड़ेगा। और ये डिफरेंट किस्म के सोशल मीडिया स्कैंडल्स को मत देखें, आप सीधी बात करें। पाकिस्तान का जो इमेज है इस वक्त और आप जो पंजाब में कर रही हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि तमाम तर सूबों को मुसाबकती होना चाहिए, मुकाबलातन होना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ मैं देखता हूँ कि एक ट्रेंड चल के और पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। मैं उससे बहुत ज्यादा आवाजार हो गया हूँ। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बच्चों का दुनिया से जाना और किसी घर का गिर जाना, छत के नीचे आ जाना, इससे बड़ा अलमिया नहीं है। मगर उसके लिए ये है कि हमें वापस जाना पड़ेगा इलाकों की सूरत में, काउंसलर्स की सूरत में, मामलात की सूरत में और मुकामी हुकूमतों की सूरत में, और हमें उस तरफ जाना चाहिए। वगरना न वजीर आजम, न कोई वजीर आला, न कोई वजीर, ये तमाम तर जनूबी पंजाब से शुरू होके और रावलपिंडी तक मामलात नहीं समेटे जा सकते। हमें उस तरफ जाना होगा जिसकी तरफ हमने अपने मंशूर में ऐलानात भी किए हैं, दावे भी किए हैं। और आपने जो बात की काना की, उसके बाद बागबानपुरा में क्या हुआ? अब ये कोई मरियम नवाज ने तो नहीं घर बनवाए, या नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने या बिलावल भुट्टो ने या मौलाना फजलुर रहमान ने तो नहीं बनवाए ना। लिहाजा हमें उस तरफ जाना चाहिए जहां से जड़ को पकड़ा जा सके। और मैं ये समझता हूं, मैं जिस मरियम नवाज को जानता हूं वो ये जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगी। उसके सामने मुश्किलात भी होंगी, लेकिन मुश्किलात उबूर कर जाए। अल्लाह ताला हमारे सबके हाल पे रहम करे, क्योंकि सबको इस तरफ जाना होगा। छोटे छोटे मसाइल नहीं है ये। जब 14 बच्चे दुनिया से जाते हैं तो हमें फटाफट फिक्र आन लाहक होती है। फिर हम ये भी देख लेते हैं कि कितने जो है वो गैर कानूनी तौर पे ट्यूशन सेंटर हैं, स्कूल कितने हैं। हमें इस तरफ जाना होगा। बच्चों की तालीम नहीं रोकनी है हमने, लेकिन किसी सिस्टम के तहत जाना होगा। और जब जब सिस्टम की बात की जाती है फिर अचानक से एक प्रोपेगेंडा शुरू होता है। उस प्रोपेगेंडे को खत्म करना होगा और सिस्टम की बेहतरी के लिए सबको मिलकर जाना। बिल्कुल ठीक कहा। अभी खालिद क़याूम साहब, जवाद फैज़ी साहब ने जिक्र किया बागबानपुरे का। पहले कहना फिर बागबानपुरा, वहाँ पे भी छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया। ऑल दो कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया, लेकिन अब समर कैंप जो है वो मना है, इसके बावजूद लोगों ने लगाया हुआ है। फैज़ी साहब बार बार जिक्र कर रहे थे कि हमें जाना होगा, हम खुद कब जिम्मेदार होंगे? देखिए, ये कान्हा का जो वाक़या हुआ है, 14 बच्चों की शहादत का, ये बड़ा दिल खराश जो है वो सानिया है, वाक़या है। इससे आज जो है हर घर, मैं समझता हूँ कि जिनके बच्चे आज शहीद हुए हैं, आप वो तो उनका जो दुख है उससे बड़ा तो दुख किसी का नहीं हो सकता। हमारी
वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ख़ास तौर पर आज जो है वो उनसे मुलाकात की है, उनके वालिदैन से मुलाकात की है, और इसमें आज जो उनकी माएँ हैं बच्चों की, उनको ख़ुसूसी तौर पर जो है वो दिलासा दिया है। जिस तरह उन्होंने ये भी कहा कि माँ का जो दुख है वो एक माँ ही जो है वो जान सकती है, और ख़ास तौर पर बच्चों का जो दुख खालिद है। क़य्यूम साहब, मुझे 2021 का वाक़या याद आ गया है कि जब कोयटा हज़ारा बरादरी के कारकुन जो है वो कत्ल हुए थे, तो उन्होंने कहा कि डिमांड की बाकायदा कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे उस वक़्त के, तो हम तदफीन नहीं करेंगे। तो तब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कहा गया था आप तदफीन कर लें, बाद में मैं आके देख लूँगा। एक वो भी तो ज़माना था। वो भी ज़माना था। वो सबको इल्म है कि हमारे उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे अब वो बेसिद रहे, और जिस तरह फैज़ी साहब भी बात कर रहे थे कि वो कहीं जाते नहीं थे, अब वो सबसे उनके जो करीब तरीन जो शख्स थे, जो उनके मुआवन थे, जो उनके साथ रहते थे हमेशा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उनके लिए जो नईमुल हक हैं उन्होंने वक्फ कर रखी थी, वो तो उनके जनाजे पर भी नहीं गए थे। बेगम साहिबा ने रोका हुआ था, रोका हुआ बेगम था। साहिबा तो माँ होते हुए भी उनका एहसास तो नहीं था। एहसास नहीं थे। इस तरह का जो है मैं समझता हूँ कि हमारी वज़ीर दम आला, किया हुआ था, हाँ, एग्जैक्टली। और वो इसके कहती थी, आप बारक जाएंगी तो मेरा दम खराब हो दम, जाएगा। और इसके बरक्स अगर आप देखें तो हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये जो कहना का वाक़या हुआ है इसको एक टेस्ट केस के तौर जी पर ले फैज़ी साहब लिया कुछ है। कहना चाह रहे हैं, प्लीज। देखें, जो खालिद क़य्यूम साहब बात कर रहे हैं ना कोयटा की, और आपने जो बात की है जी। उसमें मरियम नवाज साहबा पहुंची थी, बिलावल भुट्टो पहुंचे थे, वक्त का वजीर आजम नहीं पहुंचा था। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बात करना बहुत जरूरी था। ओके, थैंक यू। मैं बात कर रहा था कि हमारी वज़ीर आला ने ये कहना का जो वाक़या है, जी। जो दिल खराश वाक़या हुआ है, इसको एक टेस्ट केस के तौर पर जो है वो सूबे के अंदर ले लिया है, और आज भी जो है वो 760 के करीब जो अनरजिस्टर्ड अकेडमीज़ हैं उनके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया गया है। पूरे पंजाब के अंदर जो है वज़ीर आला के हुक्म पर जो है एक सर्वे जो है उसका हंगामी तौर पर सर्वे किया जा रहा है कि जिसमें जितनी भी अनरजिस्टर्ड इस तरह की एकेडमीज़ हैं, अनरजिस्टर्ड जो स्कूल हैं, और इस तरह जो खस्ता हाल जो इमारतें हैं, जो CNW का जो महकमा है पंजाब के अंदर, उस महकमे की तरफ से जो खस्ता हाल स्कूलों की इमारतें हैं उनका भी फौरी हंगामी सर्वे जो है वो किया जा रहा है, और इस हवाले से आज जो सख्त तरीन एक्शन है वो तजवीज़ किए जा रहे हैं, और तमाम जो अनरजिस्टर्ड स्कूल हैं या अनरजिस्टर्ड अकेडमीज़ हैं उनको जो है वो बंद करने के अहकामात जो हैं अब वो दिए गए हैं। और इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से महकमा तलीम जो स्कूल डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसकी तरफ से एक कानून साजी का अमल जो है वो भी पंजाब असम्बली के अंदर जो है ऐसे जो स्कूल हैं या अकेडमीज़ हैं उनके हवाले से जो उनके खिलाफ एक्शन लेने के हवाले से, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिफॉर्म्स हैं महकमा तलीम के अंदर इस्लाहात हैं उनके हवाले से पंजाब असम्बली के अंदर जो है ऑलरेडी ये मामला जो है वहाँ पर मौजूद है। और इस तरह मैं समझता हूँ कि ऐसे इकदाम, सख्त तरीन इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, जिससे यकीनन आइंदा जो है जो माजी की गलतियाँ हैं, जो माजी की कोताहियाँ हैं, और माजी की जो प्लानिंग नहीं की गई, प्लानिंग के बगैर जो है वो ऐसी जो है इमारतों तमीर करने की इजाज़त दी गई है, या प्लानिंग के बगैर जो है और इजाज़त के बगैर जो स्कूल बनाने की इजाज़त दी गई है, अकेडमीज बनाने की इजाज़त दी गई है, उनको भी जो है वो दुरुस्त करने के लिए हुकूमत हकामी तौर पर जो है सारा फोकस जो है वो हमें हमारी वज़ीर आला का इन्हीं मामलात पर जो है वो आता है, क्योंकि सूबे के अंदर या मुल्क के अंदर या रियासत के अंदर जो सबसे अहम तरीन तस्वर किया जाता है वो तलीम के अदारे होते हैं। वो तलीमी अदारे हैं, वो स्कूल हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी मैं समझता हूँ कि वहाँ पर आम
معمولات حالات سے ہٹ کر بہتر اور زیادہ سے زیادہ وہاں پر جو ہے ان کی کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچوں کے حوالے سے خصوصی طور پر جو ہے وہ خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے خالد قیوم صاحب، ہم نے مریم نواز صاحبہ کی محبت اپنی عوام سے ہر بار دیکھی، جگہ جگہ دیکھی. چلیں مصیبتیں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں. سیلاب کے دنوں کی بات کریں تو اس وقت بھی ہم نے ان کو فیلڈ میں جاتے ہوئے دیکھا، سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کی امداد کرتے ہوئے دیکھا، خود وہاں جا کر بچوں کو جس طرح سے وہ ملتی تھی، گود میں اٹھاتی تھیں، وہ محبت بھی ہم نے دیکھی، ہم اس کے گواہ ہیں. اور ابھی آپ نے بات کی پلاننگ کی، تو پیغام امن کمیٹی سے آج میٹنگ ہوئی اور وہاں انہوں نے محرم الاحرام کے جو انتظامات تھے اور جس طرح سے وہ کامیاب گزرا اس کی مبارکباد دی. اسپیشلی خواجہ سلمان رفیق صاحب کی تعریف کی کہ جس طرح سے وہ ایکٹیو رہے، پانی کی سبیلیں لگاتے رہے، اور ابھی سے پلاننگ کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی ربیع الاول آ رہا ہے تو اس کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں. دیکھیے کہ خواجہ سلمان رفیق جو وزیر صحت ہیں پنجاب کے، وہ صوبے کے اندر جو امن و امان کے حوالے سے جو خصوصی کمیٹی ہے اس کے وہ سربراہ ہیں، اور وہ صوبے کے اندر امن و امان کے حوالے سے جو صورتحال ہوتی ہے اس کو پوری طرح جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں. اور کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر جو ہے وہاں پر منعقد ہوتا ہے، جس میں تمام اس طرح کے جو انتظامات ہیں امن و امان کے حوالے سے وہ اچھے کام کو اپریشیٹ کیا ہے. خالد قیوم صاحب، احمد وڑائچ صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بات ہو رہی ہے تو وہ پنجاب میں گورننس کے معاملے کو لے کر بہت سخت ہیں، یہ ہم سب ہی جانتے ہیں. وہ جہاں انسانوں کی بات کرتی ہیں وہاں چرند پرند کا بھی ان کو اتنا ہی خیال ہے. لاہور چڑیا گھر کی اگر بات کریں تو انہوں نے وائلڈ لائف پارکس کے حوالے سے بھی خصوصی احکامات دیے ہیں کہ جانوروں کو پانی مہیا کیا جائے اور گرمی سے بچانے کے لیے اہم اقدامات کیے جائیں. آپ کے خیال میں یہ والے جو اقدامات ہیں یہ کتنے ضروری ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو گورننس کی بات آپ کر رہی ہیں اس کے اوپر میں درجنوں اگزامپل دے سکتا ہوں جی بالکل ہم پنجاب کی، لیکن میں میں جو 3 ایسی بات آپ سے کرتا ہوں گورننس کے حوالے سے. پاکستان کے دوسرے صوبے بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں، بہت عزیز ہیں، وہاں پہ بھی چیف منسٹر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کا رول ادا کر رہے ہیں. لیکن پنجاب کی تاریخ میں کسی اور پاکستان کے دوسرے صوبے میں یہ 3 کام میں نے آج تک نہیں دیکھے ہیں. سب سے پہلے پر یہ جو کنٹرول کرائم جو ڈپارٹمنٹ بنایا CCD کا، یہ دیکھیے کہ پنجاب میں چونکہ بہت بڑا یہ صوبہ ہے، پاکستان کا 13 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے، تو یہاں پر بھتہ خوری بڑھ رہی تھی. یہاں پر ایک آپ نے عثمان بزدار بٹھایا تھا وسیم اکرم پلاس، میں نے نہیں بٹھایا تھا، سوری، انہوں نے جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے اس وقت بٹھایا. نہیں، جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، فیضی صاحب کی بات کریں وہ الگ ہے، یعنی کہ وہ ان کو جا کر کہنا پڑتا تھا کہ میں شہباز شریف لگا ہوا ہوں. جی ٹھیک ہے، سائیں اسی لیے ان کا نام تھا. یعنی کہ وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس صوبے کا حال کیا کہ تھوڑے پیسے دے کر لوگ جو کرائے کے قاتل تھے وہ کیا کر رہے تھے، دندناتے پھر رہے تھے، وارداتیں ہو رہی تھی، کسی کی موٹر سائیکل بھی جو ہے وہ سیکیور نہیں تھی. CCD بنا کر 3 مہینوں کے بعد پنجاب کے حالات معمول کے اوپر آ گئے. یہ بہت بڑا کام کیا. میں نے کہا صرف انسانوں کا ہی خیال نہیں ہے، ان کو جانوروں کا، انتظامی طور پر یہ کیا. اور ستھرا پنجاب کا جو پروگرام ہے وہ دے کر آپ نے ایک وہ کام کیا جو انٹرنیشنل یہ پروگرام دیا کہ آپ نے جا کر روزانہ کی بنیاد پر جہاں گاؤں کی سطح پر صفائی نہیں ہو رہی تھی. اور تیسرے نمبر پر یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک اور جو پروگرام دیا، اس مجھے چرند پرند کے انتظامات کی بات کر لیں. یہ دیکھیے کہ یہ کتنے ضروری تھے. دیکھیں وہ تو حد ضروری ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ اس معاشرے کا حسن ہے. ان کے زندہ رہنے تھے ہمارے ساتھ، وہ ان کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے. اور جو ہمارے لوگ وہاں پر رخ کرتے ہیں، جاتے ہیں، جا کر ان کے ساتھ ہمارے جو بچے انٹرٹین ہوتے ہیں، تو وہ ان کا احساس کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ وہ بھی ایک مخلوق ہیں. ان کے لیے پانی کے انتظامات بالکل ہونے چاہیے، ان کے لیے جتنی گرمی ہوتی ہے ان کے لیے پنکھوں کا انتظام ہونا چاہیے انتظامی طور پر. اور یہ کام کر کے بھی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تاریخ رقم کی ہے جہاں پر دوسرے کام کیے انتظامی طور پر. احمد وڑائچ صاحب، ویسے پھر لوگ ہم پہ بات کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو سچ ہضم کیوں نہیں ہوتا ہے. ایسی وزیر اعلیٰ کی پھر جتنی تعریف کریں کم ہے، پھر ہمیں کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیوں تعریف کرتے ہیں. کیا یہ سچ نہیں ہے جو وہ کام کر رہی ہیں؟ وہ انسانوں کے علاوہ چرند پرند جانوروں کی بات کر رہی ہیں جو بول کر بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمیں کیا کیا پرابلمز ہیں. ان کو ان کا بھی خیال ہے. جواد فیضی صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے
یہی بات سچ ہے کہ نا کردہ گناہوں کی انہوں نے سزا کاٹی، قید تنہائی بھی برداشت کی، جیلوں میں قیدیوں پر کیا گزرتی ہے وہ اس کی خود گواہ ہے، اور انہیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جیلوں میں اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، وہ کتنی ضروری ہیں؟ دیکھیے، آپ نے ابھی بات کی چرند پرند کی، تو وہ مریم نواز ہیں جن کے والد نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ نماز ٹائم پہ پڑھی جائے، اور پھر جنہوں نے بچپن میں سوال تھے، ہم نے میاں صاحب سے یہ باتیں کر رکھی ہیں، نواز شریف صاحب سے، کہ جس مذہب اسلام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی احادیث ہوں، تو ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ بلیوں کا باپ۔ پھر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، اب سب کو پتا ہے، تراب، ابو تراب۔ تو ابو ہریرہ ابو تراب جہاں پہ آئے گا، وہاں پہ مٹی کا باپ یا بلیوں کا باپ، تو پھر اس سے بہت ساری چیزیں تو لی جائیں گی۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی گفتگو مریم نواز صاحبہ نے بھی کی، فیضی صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہمیں جلدی سے یہ بتا دیں کہ جیلوں میں اصلاحات کی کتنی ضرورت ہے؟ سر سن لیجئے، دیگر وزراء نے بھی باتیں کی، آج تمام صوبوں کے جو چیف انہوں نے بھی بات کی، مگر اس میں یہ آیا کہ جیل جو ہے نا، کسی مجرم کو مزید مجرم بنانے کا اڈا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ماضی کے حوالے بھی دیے گئے کہ ایسی اتار لوں گا، فلاں کر لوں گا، فلاں کر لوں گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز اور مراد علی شاہ یا مفتی صاحب ہوں، اور ایون سہیل آفریدی صاحب ہوں، مسئلہ تو یہ ہے کہ سب نے باتیں تو بہت اچھی کی، مگر ثابت کس نے کیا؟ ایک کہتا تھا پنکھے بھی اتار لوں گا، اور ایک قید با مشقت کے مجرم کو مشقتی ملا ہوا ہے۔ میرا تو یہ بھی سوال بنتا ہے کہ اے کیوں ہے؟ لیکن بہرحال وہ تربیت بھی ہونی چاہیے، پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، آسائشیں بھی ہوتی ہیں، مجرم کو انسان سمجھا جاتا ہے۔ چرند پرند کے حقوق سے لے کے ایک جیل کے اندر جو مجرم ہے، جو قید و بند کی صحبتوں میں ہے، اس کو بھی انسان ہی سمجھا جانا چاہیے۔ ہاں، وہاں پہ مزید ہنر کدے بنائے جائیں، وہاں پہ ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے۔ اور میں آج آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یہ ریکارڈ پہ ہے کہ میرے ایک استاد تھے، وہ جایا کرتے تھے قیدیوں کے قرآن پاک کو یا الف بے تے کو یا پرائمری ایجوکیشن کو دیکھنے کے لیے۔ میں خود آن ریکارڈ اپنے نام سے کئی جیلوں میں جا چکا ہوں، جہاں پہ میں جا کے ان سے عرب میں پوچھا کرتا تھا، سنا کرتا تھا۔ یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں شمانہ۔ لہٰذا اس قسم کی سہولیات ہونی چاہیے۔ مجرم مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ مجرم مجرم ہے، اس کی سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اصلاحات نہ کی جائیں۔ خالد قیوم صاحب، بجلی پیدا کرے نون لیگ، سڑکیں بنائے نون لیگ، معیشت بہتر کرے نون لیگ، جنگیں جیتے آل دو ہماری ڈیفنس کے ساتھ مل کے نون لیگ، مطلب ہر کام پاکستان کے لیے کرنے کا ٹھیکہ نون لیگ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور اب اگر بات ہم جیلوں کی کر رہے ہیں، تو جیلیں ایکسٹینڈ کرنا، جیلیں بنانا اور اس میں اصلاحات کرنا اور قیدیوں کو سہولتیں دینے کا کام بھی اب نون لیگ ہی کرے، اور جیلیں کاٹے بھی نون لیگ۔ ایگزیکٹلی، جیلیں کاٹے بھی نون لیگ۔ خاص طور پر جو جیلوں کے مسائل ہیں، بغیر گناہ کے جان سکتا ہے جو جیل میں رہا ہو، جس نے جیل برداشت کی ہو، سخت جیل برداشت کی ہو۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے والد محترم کے ساتھ آج جو ہے وہ سخت ترین جیل جو ہے وہ برداشت کی ہے۔ اور ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جیلوں میں اصلاحات کے لیے رپورٹیں بنتی رہی ہیں، عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیل اصلاحات پر جو ہے وہ عملاً جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ہو رہی ہیں، عمل درآمد ہو رہا ہے۔ وہاں پر جو اوور کراؤڈڈ جیلیں ہیں ان کو ختم کرنے کی نئی جیلیں بنائی جا رہی ہیں۔ وہاں پر مری کے اندر نئی جیل بن رہی ہے، چنیوٹ میں نئی جیل بن رہی ہے، یہاں سمندری اور ننکانہ میں اس سال ستمبر تک وزیر اعلیٰ نے آرڈر دیا ہے کہ جو ہے جیلوں کو مکمل کیا جائے اور آپریشنل کیا جائے، اور اس کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہیں ان کی منظوری دی ہے۔ اور 5 جو جیلیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سولرائزیشن جو ہے اب وہ کی جا رہی ہے، اور جیلوں کے اندر جو ہے ہنرمند افراد جو ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں، اور 15 مارکیٹ جو اورینٹڈ انڈسٹری ہے اس کو جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے۔ وہاں قلین تیار ہو رہے ہیں، وہاں فرنیچر بن رہا ہے۔
Exactly. باقی Factories جو لگ رہی چیزیں ہیں ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں سے اب جو ہے تعلیم کے ذریعے استاد بن رہے ہیں، اور وہاں سے قیدی جو ہیں وہ ہنر سیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے پاس ایک لسٹ بھی ہے کہ اتنے میٹرک کر چکے ہیں، اتنے ایف اے. جی وہ آئی ٹی کو سیکھ رہے ہیں، وہاں پر موٹر سائیکل مکینک کا کام سیکھ رہے ہیں، جتنے بھی جو پروفیشنل سکلز ہیں. خالد قیوم صاحب، ہمیشہ نفرت جو ہے وہ برائی سے کی جاتی ہے، برے سے نہیں، اور ہماری گورنمنٹ کا بھی یہی مقصد ہے کہ اگر کوئی غلطی کر کے آتا ہے اور اپنی سزا بھگت رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو اور بڑا مجرم بنانا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.